اور نال اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں دے بارے رب تو ڈریو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ جدوں تو زمین بنی ہے یہ انسان بڑے چالاک ہوشیار ہے، مرد جڑے تعریف ہی کری جان گے ماں دی بڑی شان ہے، بھین دی بڑی شان ہے، مگر ہے کہ ظالم ہے۔ بالکل یہ صحیح گل ہے کہ مردانہ معاشرے رہے مرداں نے اپنی مرضی دے قانون بنایا ہے، یہاں غریبیاں نو ظلم کرتے ہیں، کچھڑتے ہیں، اور یہ انہوں ایک سمجھو بڑا وقار سمجھتے ہیں میں تو اپنی عورت نو جتی تھلے رکھنا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں دے بارے اللہ تعالیٰ تو بہت ڈرے ہو۔ ایک حدیث پاک دو نا فإنہن اوان عندکم، یہ تواڈے کول بیچاریاں اداں ہی جویں قیدی ہوندیاں، بے بس ماں باپ نو چھڈ آئیاں ہن تواڈے قابو دے اندر، مگر اللہ تواڈے تے غالب ہے، بہت زبردست ہے۔ وہ دے کول بھی تسی ایک دن ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بہت ڈاڈا زبردست ہے، حساب انہوں بھی دینا۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، جدوں تسی انہاں نو وصول کردے کوئی عالم آندا میں بیٹا تینوں لڑکی دتی تو قبول کیتی، تو فرمایا نہ عالم دی مجال ہے کسی دی بچی تینوں دے تے نہ تو کسی دی بچی ال ویکھ ہی سکدا سی۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اللہ دے رسول نے بہت بڑی بات کہی کہ اللہ دی سپرداری تینوں مل رہی، اللہ دی امانت دے رہا کہ اللہ حافظی اللہ دی امانت ہے تو یہ ہن جانے تیرا رب جانے۔ فرمایا اس پاروں اگر ظلم کریں گا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ویکھ رہا تیرا دنیا کوئی بگاڑے یا نہ بگاڑے، اللہ دے سامنے جدوں تو جائیں گا اسے بہت برا حال ہونا۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور جڑی انہاں دی شرمگاہ تواڈے تے حلال ہوندی ہے وہ عزت آبرو، نظر اٹھا کے ویکھنا ہی گولیاں چل جاندیاں، باپ حوصلہ کر کے آندا بیٹا میں تینوں بچی دتی، سارا کچھ وہ علم چ، مگر فرمایا جڑی وہ آبرو تیرے تے حلال ہوئی ہے اللہ دے کلام نہ ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنے کلام چ وعدہ لیا۔ ایک ہی کلمہ صرف کافی ہے جڑے مسلمان پلے بنن، کوئی خاندانی زندگی لی ہو رسول نہیں چاہیے۔ فإمساکم بمعروف اور تسریحم بإحسان، اے دو سطریں جڑیاں قرآن دیاں رکھنا ہی تے شریف آدمیاں کو رکھیں، فإمساکم بمعروف یا تے بھلے مانساں نبھا کریں، اور تسریحم بإحسان، ورنہ جھوٹ پتان نالوں شریف آدمیاں جرائیں نو رہا کر۔ اے اصول جہاں تو اپنی زندگی گزاریں یا اچھے طریقے نہ رکھ یا شریف آدمی طرح چھڈ، اور شریف آدمی طرح چھڈنا قرآن نو پوچھو کیسا ہے جڑا اسی ہن سوچ ہی نہیں سکتے، پہلے ہی چھتر مار مور کے گھروں کڈیاں ہوندیاں، کئی سال ماپے اللہ جاندا طلاق دے کے بھی تو گھروں نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک دا بیان ہے کہ اگر تو طلاق بھی کہتی گھروں نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اگر نکلن تے جرم کرن گی، اسے گھر چ رہنا۔ عدت دے دوران اللہ پاک بنوا لعل اللہ یحدث بعد ذلک، تینوں کی پتہ اللہ تعالیٰ بعد ہی کوئی سبب بنا دے، کٹھے رہندیاں دعا نو ہوش آ جائے بھی کیوں کرو جان رہے ہیں، رجوع دا موقع دیتا، واپس لین دا موقع دیتا کہ 3 مہینے لمبا کرتا، حالانکہ جی صرف یہی ویکھنا ہوندا بھی دے شکم کو بچہ تو نہیں، اس لیے 1 مہینہ کافی، ایک حیض آ جائے، جس طرح کہ خلا دے موقع تے رسول کریم علیہ السلام نے ادھر صرف یہ نہیں مقرر کی کہ اگر عورت نے آپ مطالبہ کیتا طلاق دا اور معاوضہ دے کے طلاق لئی ہے تو پھر وہ عزت فرمایا وہ اینی نفرت ہو چکی ہے بھی صرف ایک حیض ویکھ لوے ادوں بعد وہ نکاح کر سکتی، مگر دوجیاں نکاح اللہ پاک نے 3 مہینے اور 3 حیض مدت رکھ دیتی کہ اینی دیر وہ گھرے ہی رہے، کٹھے ہی رہن، شاید دونوں جڑے انہوں دا دماغ درست ہو جائے اور سوچن لگ پین تے صلح ہو جائے۔ 2 باری زندگی چانس دیتا، جانا کوئی نہیں، اور وہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تسی تسریم بے احسان کرنا، اچھے طریقے نہ چھڑنا، دین جو کچھ دستا ہے وہ اگر پابندی کر دے، روز فتویاں نوں کیوں ترے پھر دے، فرمایا ایک تے کہ طلاق تسی صرف پاک ہون دے دناں دے سکتے، یہ بھی کوئی لحاظ نہیں، حیض آ رہا بچ طلاقاں پک دیں، اللہ دے دین نے آخیا کسی نوں حق جب تک وہ پاک نہیں ہوندی عورت انہاں چر طلاق نہیں دے سکتی، تسی کنے رنج دے کنے جوش دے، اگر دینو ناپاکی دے صبر کرو، یہ حیض گزر جائے پاک ہوئے عورت وہ زمانے دے سکتی۔ ایک یہ رکاوٹ کھڑی کی تھی بے گھر اجڑے کوئی نہ، اینی محنت نہ ایک گھر آباد ہویا، لوگوں دیا بچیاں نوں طلاق ہونے تو بعد کڈا دھبا لگ جاتا، فرمایا یہ حیض دے دناں طلاق نہ دیو۔ پھر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے پابندی لگائی کہ اگر وہ حیض دے دن نہیں مگر تسی آپس مل چکے تھے پھر بھی فرمایا طلاق نہیں دے سکتے تھے، ہوں اس تو بعد پھر ایک حیض آوے پھر پاک ہوئے پھر طلاق دے سکتے۔ یہ بھی حکمت بھی صاف ظاہر ہوندی ہے کہ اگر وہ ملے آ تو وہ بعد حیض آیا تو پتہ چل جو، اگر نہیں حیض آیا تو سوچ سکتا یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیتا کیوں میں کرو جا رہا،
یعنی کیسیاں پابندیاں کہ گھر اجڑنے نہیں چاہیے. بیٹیاں جناب باپاں نے تواڈے حوالے کیتیاں سی اللہ دی امانت انہاں نال نبھاؤن دی کوشش کرو. اور ایک وقت اکو طلاق جن لوگ ہن بھی کچہریاں جاندے ہو منشیاں کو پرانا ڈرا پیا وہ 3 طلاق لکھ دیں. کسر کوئی نہیں چھڈ طلاق 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 ثلاثہ میں دے دی. اور کوئی آندا میں نے اپنے آپ پر حرام کر دیا میرا کوئی طلاق, یعنی ہر کسر کٹ کے آؤندے. ظالم کن تانوں حق دے یہ تسریم بحسان اللہ دا دین آندا چھڈنا اودا بھی طریقہ اچھا اختیار کر. ایک طلاق دے دے اس تو بعد آرام نہ بیٹھا رہ, کوئی دوسرے مہینے نہیں دینی نہ کسی تیسرے دینی. جے چھڈنی ہوگی جس دن 3 حیض انہوں آ جانے نکاح پچھلا ختم ہو جانا, وہ بھی آزاد تم ہی آزاد. تے جے رکھنی ہوگی 3 حیضاں دے اندر تو واپس لے سکیں گا. اور اگر 3 حیض گزر بھی جان گے پچھلا نکاح ختم, مگر پھر تسی دوویں راضی ہو جاؤ دوبارہ بہ جاؤ نواں ایجاب قبول ہو جائے پھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں, نہ کوئی حلالہ نہ ہو. اور نال اللہ نے آخیا متعوہن جویں ویاہن لگیاں تو اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا اور سوٹ بنایا سی نا بری گھر تو رخصت ہون لگیا اس طرح کر. اے ویکھو قرآن کی آندا اور یہ امت کی کر رہی جنہوں نے کامل دین دتا سی تام انہوں دا حال ہے بہنا ایک گل بھی انہاں نہیں رہی حتیٰ کہ علماء تک انہوں نہیں پتہ رہا بے اسلام تسریم بحسان کی ہے. بے جے چھڈن دی نوبت آ جائے کہڑا شریفانہ انداز ہے جڑا اللہ نے سمجھایا کہ چھڈنا تد بھی چج نہ چھڈ. ورل متعلقات متعاون بالمعروف جے طلاق دے بھی رہا تو پرے مانسا عزت آبرو نہ کل بے اللہ نے تینوں مینوں جوڑیا سی میں جدوں بیاہ ہون گیا ادوں بھی بری بنا کے لگیا سی. ہوں نہیں اللہ نو منظور ہویا لیا میں اپنی حیثیت کے مطابق فرمایا جنی تیری ایسے وہ مطابق جوڑا دے پورا سوٹ دے انہوں عزت نہ رخصت کر. اور بعد بھی ساڈے ہی اینے ویر پی جاندے دشمنی عرب کوئی نہیں سی اگر طلاقاں بھی ہوندیاں سی. حضرت ابوبکر دی وڈی بیٹی حضرت اسماء نو حضرت زبیر نے طلاق دی سی پھر بھی بولتے کھوندے اسی طرح اوراد ایک دوسرے نوں ملدی. تسریحم بحسان اللہ آندا یا اچھے طریقے نہ نبھا کرو تے یا اچھے طریقے نہ جدے ہو. اور اچھے طریقے نہ نبھا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر رجل علیکم حق ضعیفین 2 کمزور طبقے ایسے ہیں جنہاں دے بارے میں تمہیں اللہ دا بہت خوف کراں. یعنی رسول اللہ دا دل جڑا سی پانی ہو گیا کہ میری امت ہو کے 2 غریب طبقیاں نہ ظلم نہ کرے. المرا والیتیم ایک آخیا جدا باپ نہیں رہا اس نہ ظلم نہ کرے. یتیم نہ ظلم نہ کر جدا پیو جیندا وہ تیرے نہ نبڑ سکتا. یتیم نو دکھ نہ دے کیونکہ جس گھر چ یتیم روندا اس ویلے اللہ دا عرش ہلدا اللہ دے عرش نو زلزلہ آوندا. ایک بچہ دے باپ نو میں اٹھا لیا تو مسلمانوں نے بھی توفیق نہ ہوئی کہ اس نے اچھا سلوکی کر. حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بچہ انہوں دا یتیم نہ لڑ پیا یتیم دی زیادتی سے اس ماریا انہوں زخمی ہو گیا. لوگوں نے پھڑ لیا اس یتیم مجمع لگا بچے نوں پھڑی کھڑے ماں بھی وہی بیچاری کھڑی مگر وہ کی کر سکتی سی. انہیں سمجھا بچے میرے دا قصور مگر میں بیوہ یہ بچہ یتیم ہے وہ خلیفے دا پتر انہیں حضرت عمر بھی آ گئے. تو ماں جڑی سی انہیں ویکھ کے نا جدوں انہوں نے پوچھا کی قصہ ماں نے صرف ایک لفظ بولیا کہ امیر المومنین بچہ یتیم. اینا ہی کافی سی. امیر المومنین دی اکھاں چوں ٹپ ٹپ آنسو بہے اور آپ نے فرمایا کیوں بچے نوں پریشان کیتا چھڑ دے کوئی گل نہیں میرے بچے دا کی ہو گیا کیوں اس غریب بچے نوں تسی اینا پریشان کیتا بیچارے دا باپ ہوندا وہ طرف مقدمہ لڑدا. اس تو اللہ پاک دے رسول فرمایا 2 ضعیف طبقے عورتاں جڑا یتیم ہے انہیں دے بارے میں تانوں خدا دا خوف دلاونا انہاں نال ظلم نہ کرو. انہاں نال ظلم کرن والے جڑے انہاں نال خدا نپٹو گا انہوں نے اللہ دی امان نوں نقصان پہنچایا وہ اللہ دی گارنٹی اللہ دی ضمانت بیٹی تینوں حوالے کیتی تو ظلم کیتا. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں نے توجہ دلائی کہ عورتوں دے بارے چ اللہ تعالیٰ تو ڈریو. خطبہ نکاح حضور پاک پڑھ دے 3 صورتوں تو آیتاں آپ نے کٹھیاں کیتیاں انہاں 3 آیتاں دے اندر 5 ویڑی اتقوا اللہ آیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. ایڈا خوشی دا موقع مگر یاد دلایا بھی یہ بیڑی بننے لگنی صرف خدا دے خوف نہ لگنی ورنہ اور کوئی نہ کوئی قانون کچھ کر سکتا نہ کسی دا پریشر کوئی کر سکتا. تیرے دل سے خوف خدا ہوگا تو پھر سلوک جڑا ہے اچھا ہونا ورنہ ظلم جڑا ہوتے پھر